لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، حجاج بیت اللہ الحرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رہنمائے حج عمرہ و زیارت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. عالم اسلام کی معروف شخصیت فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر حج زندگی میں ایک بار فرض فرمایا. حجاج بیت اللہ الحرام کے لیے ضروری ہے کہ خلوص نیت سے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے حج کے سفر کا آغاز کریں، کیونکہ حدیث قدسی ہے، میں شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار ہو جاتا ہوں. اور دوسری نصیحت میں حجاج کرام سے یہ کروں گا کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام عبادات میں ملحوظ خاطر رکھیں، اور اپنے حج کے مبارک سفر سے پہلے حج عمرے کے احکام کو تفصیل سے سیکھ لیں اور جان لیں، اور اس طریقے کو اختیار کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے تمام احکامات کو واضح فرما دیا. اور جب آپ نے حج کیا تو آپ اپنے صحابہ سے یہ فرما رہے تھے کہ مجھ سے اپنے حج کے مسائل سیکھ لو. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. مسجد اس میں تہجد کو جاتا ہوں، تہجد کی جاتی ہوں، اتنی نماز، یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ عبادت کے لیے گئے، عبادت آپ کے اور رب کے درمیان کا معاملہ، دنیا والوں کو اس سے کیا لینا دینا. دنیا والے اگر آپ سے پوچھیں تو یہ پوچھیں کھانا کھا چکے، صحت کیسی ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، الحمدللہ. اس سے زیادہ آپ کو دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو اخلاص کی فکر کیجیے. رہی بات آپ کو حج میں کیا کرنا ہے، سب سے پہلا کام ہے آپ کو احرام باندھنا اور احرام کی نیت کرنا. عورت کا احرام کیا ہے؟ اس کے معمول کے کپڑے ہیں. عورت کا احرام اس کے اپنے معمول کے کپڑے ہیں. صرف اتنا یاد رکھیں کہ عورت پورا کا پورا سر سے لے کے پیر تک اپنے آپ کو ڈھانک کر رکھے، سوائے اپنے چہرے کے اور ہاتھ کے دستانے. ہاتھ میں جو گلوز پہنتی ہیں، یہ 2 چیزیں آپ نہیں پہنیں گی. چہرے پہ آپ نقاب نہیں پہنیں گی اور ہاتھ میں دستانے، آپ یہ 2 چیزیں نہیں پہنیں گی. یہ آپ کا احرام کا لباس. یہ کپڑے آپ کے معمول کے کپڑے ہو سکتے ہیں جو گھر میں آپ پہن رہی ہیں، اسی جیسے نئے کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ اس کے لیے احرام کے نام پہ الگ سے کپڑا لیتی ہیں، لے سکتی ہیں. یہ کپڑے آپ بدل سکتی ہیں، ضرورت پڑنے پر آپ 2 سے 3 کپڑے ایک کے بعد ایک بدل سکتی ہیں جب تک احرام میں ہو. یہ احرام کا کپڑا. مردوں کے احرام کے لیے 2 کپڑے ہیں، 2 چادریں ہیں. 2 چادروں کے علاوہ مرد کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہونا چاہیے، نہ ظاہری لباس، نہ اندرونی لباس، بنیان وغیرہ جو بھی، ساری کوئی چیز نہیں پہنیں گے. نیچے سے ایک چادر آپ باندھ لیں گے، دوسری چادر آپ اپنے کاندھوں کے اوپر سے رکھیں گے. یہی آپ کا احرام کا لباس. آپ دونوں کو کرنا کیا ہے، آپ فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے، جب بنگلور سے آپ نکلیں گے تو فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے احرام پہن لیں. یہ سب سے اچھا طریقہ. آپ گھر سے پہن کر آتے ہیں، ایئرپورٹ میں آ کے پہنتے ہیں، وہ آپ کا چوائس، آپ کی سہولت، آپ کی ضرورت ہے. لیکن فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے احرام پہن لیں. فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد گرچہ جب آپ میقات پہ پہنچیں گے وہ اناؤنس کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ آپ نیت کر لیں کہ ہم میقات کراس کرنے والے ہیں. لیکن بہتر ہوگا کہ فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد فلائٹ ٹیک آف جب کر جائے تو آپ احرام کی نیت کر لیں، تاکہ اگر آپ کی نیند بھی لگ گئی ہو بعد میں تو آپ احرام کی حالت ہی میں حدود حرم میں، حدود میقات میں داخل ہوں گے آپ. تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ احرام پہن کر بیٹھیں، اور احرام پہن کر بیٹھنے کے بعد آپ نیت کر لیں. نیت کیسے کریں گے؟ آپ کا حج تمتع ہے. آپ کا حج تمتع ہے. حج تمتع کا مطلب یہ کہ پہلے عمرہ کر کے آپ فارغ ہوں گے، پھر اس کے بعد آپ حج کریں گے. نیت یہاں سے یہ کرنی، اللہم لبیک عمرتن،
اگر آپ کی طرف سے، اگر کسی اور کی طرف سے آپ حج کر رہے ہیں، اللہم لبیک عمرتن عن عبداللہ عن فاطمہ، جو نام ہے جن کی طرف سے کر رہے ہیں ان کا نام لے لیں، نیت کر کے جیسے ہی احرام پہننے کے بعد، احرام پہننے کے ساتھ احرام کی پابندیاں نہیں شروع ہوتی، جب آپ یہ نیت کر لیتی ہیں، زبان سے یہ بات کہہ لیتی ہیں، تو احرام کی پابندیاں یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اور احرام کی پابندی یہ ہے، میاں بیوی والے تعلقات بند رہیں گے، آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، اور آپ خوشبو نہیں استعمال کر سکتے۔ یہ پابندیاں کرتے ہوئے آپ آگے جائیں گے۔ جدہ آپ پہنچیں گے، راستے میں تلبیہ پڑھتے رہیں، پھر آپ کو ہوٹل تک پہنچایا جائے گا۔ ہوٹل سے پھر جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو اس دوران آپ کے لیے کوئی الگ سے عمل نہیں، بس آپ تلبیہ پڑھتے رہیے۔ مسجد حرام میں جب داخل ہو جائیں گے آپ، تو آپ کو وہاں پر بنیادی طور پر دو کام کرنے ہیں، ان کی تفصیل کیا، ایک ہے طواف کرنا، دوسری ہے سعی کرنا۔ طواف اور سعی، طواف کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگانے، اور اس میں عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے کہ آپ جب طواف شروع کرنے والے ہوں تب چادر اپنے رائٹ ہینڈ سے نیچے، بغل کے نیچے سے لے کر کاندھے پہ ڈال لیں، یہ آپ کا داہنا حصہ جو ہے یہ کھلا رہنا چاہیے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان، سارے حاجی اسی ایک رخ پر چلتے رہتے ہیں۔ کعبۃ اللہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہوگا، رائٹ سائڈ پر آپ کو جو کھلا رکھنا چاہیے، اور آپ حجر اسود کے پاس بسم اللہ اللہ اکبر کہیے، اشارہ کیجئے۔ اگر موقع ہو تو آپ چھو سکتے ہیں، لیکن موقع نہیں ہوگا، آپ ابتدا ہی سے مان کر چلیے، آپ کو اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اشارہ کرنا ہے اور شروع کرنا ہے طواف۔ حجر اسود سے حجر اسود تک 1 چکر آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے ہے، وہ اگر آپ کو چھونے کا موقع ملے چھو سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں بھیڑ بھاڑ میں ممکن نہیں ہوگا، تو اس کے پیچھے مت پڑیے۔ یہ شریعت میں ایسے مسائل نہیں کہ جس کے لیے آپ کو لوگوں کو دھکا دینا پڑے۔ حجر اسود سے پہلے جو کونا آتا ہے رکن یمانی کہتے ہیں، رکن یمانی سے رکن حجر، اس دوران ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا سنت ہے، پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر بھول گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ 7 چکر میں آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ عربی میں دعا کر سکتے ہیں، آپ اردو میں دعا کر سکتے ہیں، آپ اللہ کی تعریف بیان کر سکتے ہیں، آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ طواف میں آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، سوائے ربنا آتنا والی اس دعا کے کوئی خاص ذکر نہیں۔ آپ کو کتابیں ملتی ہیں، پہلے چکر کی دعا، طواف کے پہلے چکر کی دعا، دوسرے راؤنڈ کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، ایسی کوئی دعا نہیں۔ سہولت ہے، آپ اپنی سہولت کے حساب سے کریں، کچھ نہیں تو کثرت سے اللہ کے نبی پہ درود پڑھتے رہیے پورے طواف میں، بالکل کر سکتے ہیں آپ۔ 7 چکر، 7واں چکر آ کے ختم ہوگا حجر اسود پر، تو حجر اسود پر جب یہ ختم ہوگا تو پھر آپ کو وہاں سے کیا کرنا ہے، ہونا تو چاہیے مقام ابراہیم کے پیچھے والے حصے میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں، لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے جانا ممکن نہ ہو، بھیڑ زیادہ ہو، پوری مسجد حرام میں کہیں بھی 2 رکعت طواف کی نماز پڑھیں، اور اگر پابندی کر سکیں اس کی تو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کا پڑھنا بہتر ہے، سنت ہے۔ آپ یہ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد اگر میسر ہو تو زمزم پئیں، اور زمزم پینے کے بعد اب آپ سعی کے لیے آ جائیں گے۔ دوسرا کام، طواف اور اس کی نماز ہو جائے گی، سعی کے لیے آپ آئیں گے۔ سعی میں آپ کو صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ پہ ختم کرنا ہے، پھر مروہ سے شروع کرنا ہے، صفا پہ ختم کرنا ہے۔ اس کو 2 چکر کہتے ہیں، اردو میں چکر پورے راؤنڈ کو کہتے ہیں نا، اور ہم بولتے بھی ہیں سعی میں 7 چکر ہیں، 7 چکر نہیں ہے اصل میں، وہ صفا سے مروہ تک 1 چکر کہہ لیتے ہیں ہم، حالانکہ وہ چکر نہیں، راؤنڈ پورا نہیں ہوتا، آدھا راؤنڈ ہے، لیکن اس کو ایسے ہی کہا جاتا ہے۔ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، پھر صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6، پھر صفا سے مروہ 7۔ 7واں بار جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کی سعی مکمل ہوگی۔ اس میں دعا کے طور پر صفا اور مروہ پہ دعا کرنے کی کچھ مسنون دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں، یاد کیجئے، یاد نہیں ہوتی ہیں الحمدللہ کتابیں ہیں، آپ ذمہ داروں سے کہیے، یہ لوگ آپ کو فراہم کر دیں گے جو صحیح دعائیں ہیں وہ کتاب۔ اگر آپ کو وہ دعائیں یاد بھی نہ ہوں اور آپ کے پاس وقت پر کتاب بھی نہ ہو، جو دعا آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعائیں جو مسنون ہیں پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ نہ ہو تو آپ اپنی دعا کریں،
اور ان دعاؤں کے بعد بھی اگر آپ اپنی مزید دعا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، یہ صفا اور مروہ پہ. اور صفا اور مروہ کے درمیان میں نے جو ہے وہاں طواف میں بھی ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہاں دوڑنا ممکن نہیں ہے مردوں کے لیے. یہاں البتہ مردوں کے لیے اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین، 2 ہری لائٹیں. اب 2 ہری لائٹیں نہیں ہیں، اب تو ماشاءاللہ باقاعدہ پورا آپ دیکھیں گے مطاف میں اوپر ہری لائٹوں کا ایک سلسلہ لگا ہوا ہے. اتنی مسافت اگر گنجائش ہو تو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے تھوڑا تیز تیز دوڑنا چاہیے وہاں، جتنا تیز دوڑ سکتے ہیں جو جگہ ممکن ہے لوگوں کو دھکا دیے بغیر. اگر نہیں ممکن ہے، عمر دراز ہیں یا پیروں میں کوئی تکلیف ہے، بیمار ہیں یا لوگوں کی بھیڑ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کی سعی صحیح ہے. جیسے ہی آپ صفا پہ پہنچتے ہیں، مروہ پہ پہنچتے ہیں 7ویں راؤنڈ میں، یعنی 7ویں مرحلے میں جا کے پہنچتے ہیں، آپ کی سعی مکمل ہو گئی. 7ویں راؤنڈ پہ کوئی دعا نہیں، جیسے ہی آپ وہاں پہنچے آپ کی دعا ختم ہو گئی. اب اس کے بعد آپ کو سر کے بال منڈوانے چاہیے یا کٹوانے چاہیے. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ 1 انگل برابر، جس کو کہتے ہیں نا 1 انگل 1 انچ، اپنے بالوں میں سے نچلا جو حصہ اس میں سے کاٹ لیں. آپ حلال ہو گئیں، یعنی عمرے سے باہر آپ نکل گئی. اور مردوں کے لیے کہ پورے سر سے، یہاں وہاں سے نہیں. لوگ قینچی لے کے تھوڑا تھوڑا کاٹتے ہیں، مرد درست نہیں. مردوں کے لیے پورے سر سے بال آپ کٹوائیں، مشین لگوا لیں یا کٹنگ کروا لیں پورے سر کی، یا پورے سر کو منڈوا لیں. اب آپ کے جانے کے بعد اگر مدت ہے اتنی 10-12 دن کی مل سکتی ہے حج سے پہلے، سر منڈوا لینا زیادہ افضل ہے، فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی جو لوگ سر منڈواتے ہیں. 4تھے نمبر پہ اللہ کے نبی نے سر کے بال چھوٹے کرنے والوں کے حق میں بھی دعا کی. آپ کا عمرہ ہو گیا. مختصر اتنی بات کو سمیٹ کر کہوں، عمرے میں صرف 4 باتیں ہیں. عمرہ صرف 4 چیزوں کا نام: احرام، طواف، سعی، اور پھر آخر میں حلق یا تقصیر یعنی بال کٹوانا. بس یہی عمرہ. عمرے میں کچھ اور ہو نہ ہو، یہ 4 بنیادی کام آپ کو یاد رکھنے چاہیے. یہ 4 بنیادی کام آپ کا عمرہ. اس کے بعد آپ حلال ہو گئے، آپ رہیں گے 5 وقتہ نمازیں جتنی آپ سے ممکن ہو پوری پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. دور کہیں ہیں، قیام نہیں آ سکتے، جتنی نمازیں حرم میں پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کی کوشش کیجیے. 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئے گی. 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئے گی. 8 ذی الحجہ کی ظہر میں آپ کو ظہر سے پہلے تک مینا پہنچنا رہتا ہے. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ٹور آپریٹرز ہوں یا گورنمنٹ کی طرف سے حج کمیٹی کے ہوں، انتظامات کی سہولت کے لیے 7 تاریخ کی رات ہی کو یا 8 کی فجر سے پہلے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. بالکل جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ پریشان مت ہوں اور پریشان کرے بھی نہیں. یعنی آپ پریشان ہوں کہ ہم کو تو 8 کو جانا تھا، یہ 7 کو ہی لے جا رہے ہیں. نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. آپ کے حج پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اب آپ پریشان ہو کر آپ ٹور آپریٹر کو پریشان کریں گے، اس لیے کہ ان کو گائیڈ لائنس ہوتی ہیں. ان کو اسی وقت میں اپنے حاجیوں کو موو کرنا ہوتا ہے جو وقت ان کو ٹائم فریم دیا جاتا ہے اس میں. تو اس لیے آپ اطمینان رکھیے. حج کے معاملات میں اطمینان جتنا آپ رکھیں گے اتنا آسان ہو جائے گا. آپ کو 8 تاریخ کی ظہر سے پہلے پہنچنا ہے. دیر ہو کے ظہر کے بعد بھی پہنچتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. 8 تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ کو مینا میں اپنے ٹینٹ، یا اگر مسجد خیف ہے تو وہاں مسجد خیف ہے، اگر وہاں قریب ہیں آپ، ٹینٹ آپ کے دور ہیں تو آپ اپنے ٹینٹ پر رک کے 5 نمازیں اپنے وقت پر، ہر نماز کو اس کے اپنے وقت پر قصر پڑھیں گے، یعنی 2 رکعت ہی پڑھیں گے. یہ سفر والی قصر نہیں ہے کہ لوگ بولیں ہم مسافر نہیں تو قصر کیوں کریں. یہ حج کے ارکان سے متعلق قصر ہے. آپ کو 2 رکعت کر کے ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے. جب آپ یہ 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، 8 تاریخ آپ کی گزر گئی. دیکھیے حج جو ہے نا، حج بنیادی طور پر 5 یا 6 دن کے اعمال ہیں. 8، 9، 10، 11، 12 اور 13. 5 یا 6 دن کے اعمال کا نام حج ہے. 8 تاریخ کو مینا میں حالت احرام میں آپ احرام معاف کیجئے بھول گیا میں یہ بات. 8 تاریخ کو اپنی جگہ سے جہاں آپ ہیں وہاں سے احرام پہن کر آپ مینا جائیں گے. احرام پہن کر، اس کے لیے کعبۃ اللہ جانے کی ضرورت نہیں، مسجد جانے کی ضرورت نہیں. احرام پہننے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ضرورت نہیں. آپ احرام باندھ کر اپنے ہوٹل سے اپنی بس میں بیٹھ کر سیدھے آپ مینا چلے جائیں، کافی ہے.
اب حالت احرام میں آپ یہ 8 تاریخ کو جو پہن رہے ہیں، سیدھے 10 تاریخ کو یہ احرام آپ کا کھلے گا. جو بھی اعمال ہیں اب اس کے بعد حالت احرام ہی میں رہ کر آپ کو کرنا ہے. اور احرام باندھنے کی نیت یہاں جو ہوگی اللہم لبیک حجن، پہلے آپ نے عمرے کی اور اب یہاں حج کی نیت کریں گے. 8 تاریخ کو آپ مینا پہنچے، 5 نمازیں آپ نے ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھ لی. 9 ذی الحجہ کی صبح آپ کو میدان عرفات جانا ہے، اور یہ عرفے کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الحج عرفہ، عرفہ ہی اصل میں حج ہے. یعنی آپ کے حج کے اعمال میں 9 تاریخ کا جو دن ہے وہی اصل میں حج ہے. یہ اگر چھوٹ جائے تو آپ کا حج نہیں ہوتا. اس کے علاوہ کوئی عمل کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو کبھی دم دے کر کبھی دوسرے ذریعے سے آپ کی نماز، آپ کا حج مکمل ہو سکتا ہے. اصل چیز ہے کہ آپ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے اس دن کی عبادت اور دعا پہ سب سے زیادہ فوکس کریں، توجہ دیں. 9 ذی الحجہ کو کرنا کیا ہے؟ صرف 2 کام ہیں. صبح وہ آپ کو لے جائیں گے، آپ جب پہنچیں، ظہر سے پہلے پہنچیں، ظہر میں پہنچیں، ظہر کے بعد پہنچیں، زوال یعنی ظہر کا وقت ہو جانے کے بعد 2 رکعت ظہر اور 2 رکعت عصر دونوں کے دونوں ایک ساتھ یعنی جمع کر کے، پہلے 2 رکعت ظہر پڑھیں، فوراً بعد 2 رکعت عصر پڑھیں. یہ 2 نمازیں پڑھ کے فارغ ہو جائیں، آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ ہو جائے. اس کے بعد سے لے کے سورج ڈوبنے تک یہ آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی عبادتوں کا وقت ہے. خاص طور پہ دعا کا یہ وقت ہے. یہی اصل حج ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا دنیا کا وہ سب سے پہلا دن، سب سے بہتر دن ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، سب سے بہتر دن ہے. اور اس دن اللہ کے نبی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ سب سے زیادہ افضل عبادت ہے. اس دن آپ دعا کیجئے کثرت سے، اور اس دن اپنی مغفرت کے لیے، اپنے گھر والوں کی مغفرت کے لیے جو آپ کو دعائیں مانگنی ہیں اس دن مانگیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں لمبی دعائیں اللہ کے نبی نے کبھی کبھی کی ہیں، اور ان میں سے یہ جو عرفے کا دن تھا، اس دن اللہ کے نبی نے بڑی لمبی دعا کی اپنے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے اپنے ملک کی بہتری کے لیے، مسلمانوں کے اور یہاں کے ملک کے بہتر مستقبل کے لیے دعا کیجیے. ساری دنیا میں مسلمان جہاں ہیں سب کی بہتری کے لیے دعا کیجیے. اور یاد رکھیے سب کی دنیا سے زیادہ سب کی آخرت کے لیے دعا کیجیے. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، اکثر اپنی دنیا مانگتے ہیں، بچوں کی صحت، بچوں کی ترقی، بچوں کا کاروبار، بچوں کی آخرت مانگیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ آخرت کے ساتھ دنیا بھی دے گا. خوب دعا کیجیے، یہ دعا کا دن ہے اصل میں. سورج جب ڈوب جائے گا تو آپ کا عرفے کا وقوف ختم ہو جائے گا. البتہ سہولت کے لیے ہو سکتا ہے غروب آفتاب سے 1 گھنٹہ پہلے آپ کو آپریٹر کہے کہ آپ بس میں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں. بس میں بیٹھ کر دعا کریں آپ، اس لیے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے عرفہ سے باہر نہیں نکلنا ہے. باقی آپ سوار ہو کر بس میں دعا کرتے ہیں، کہاں دعا کرتے ہیں، جہاں چاہے دعا کیجئے. یہ ہو جائے گا وقوف عرفہ. آپ اطمینان رکھیے، حکومت کی طرف سے انتظام ایسا ہے کہ کسی بھی آدمی کو سورج ڈوبنے سے پہلے وہ نکلنے نہیں دیتے. آپ بس میں سوار ہو جائیے، بس والا آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ بھی نہیں کر سکتا. اطمینان سے آپ سوار ہو کر دعائیں جاری رکھیے. وہاں سے آپ کو مینا سے، عرفات سے آپ کو مزدلفہ لے کر آئیں گے. اب آپ کی 9 تاریخ گزر گئی، دوسرا دن حج کا گزر گیا. اب دوسرے اور تیسرے دن کی درمیانی جو رات ہے یہ مزدلفہ میں آپ گزاریں گے. 9 اور 10 ذی الحجہ کے درمیان کی جو رات ہے وہ مزدلفہ میں گزاریں گے. مزدلفہ میں آپ پہنچیں گے، چاہے آپ کو ٹینٹ ملے یا زیادہ تر ٹینٹ نہیں ہوتے مزدلفہ میں کسی کے لیے بھی. اگر آپ بس میں ہیں، بس میں، یا آپ نیچے اتر کر کھلے میدان میں آرام کرتے ہیں، آرام کیجئے. آپ کو کرنا ایک ہی کام ہے، سورج گرچہ عرفات میں ڈوب جائے لیکن آپ کو نماز مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ادا کرنی ہے. اور مغرب اور عشاء دونوں جمع کر کے پڑھنی ہے. اور جمع کر کے بھی پڑھیں گے. عشاء وہاں بھی 2 رکعت پڑھنی ہے آپ کو. اور اس میں خیال رکھیں اگر رات کے 12-1 بج گئے اور آپ کا قافلہ مزدلفہ نہیں پہنچ رہا ہے، آپ درمیان میں بھی اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن بہتر یہ کہ وہاں پہنچ کر آپ مغرب اور عشاء پڑھیں. پڑھنے کے بعد وہ رات عبادت کی نہیں ہے، دعاؤں کی نہیں ہو گئی. آپ بہت لمبی دعا کر کے آئیں اور دوسرے دن آپ کو بہت سارے کام کرنے، آرام کر لیجیے، سو جائیے. نماز فجر کے لیے اٹھیے. یہ 10 تاریخ کی صبح ہے، آپ مزدلفہ میں ہیں. نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ کو وہاں سے نکلنا ہے. نکلنے سے پہلے اگر ممکن ہو تو آپ قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کیجئے مشعر حرام پر. لیکن آپ قافلے کے ساتھ ہیں، جہاں ہیں وہیں سے دعا کیجئے. اور قافلہ جب نکلے نکل کر آ جائیے. آنے کے بعد
یا تو آپ کو ٹینٹ پہ لا کے چھوڑ دیں گے، یا ہو سکتا ہے جمرات تک لے جائیں، کنکریاں جہاں مارنی. یہ جو 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ کے دن آپ کو 4 بڑے کام کرنے، اور یہی 4 کام 9 کے بعد 10ویں تاریخ کے اہم کام ہیں. ایک جمرے کو، جس کو آپ شیطان کہتے ہیں، ایک جمرے کو، بڑا شیطان، وہ لکھا رہے گا بڑا شیطان، ایک جمرے کو آپ کو کنکریاں مارنی ہے، 7 کنکریاں. اور کنکریاں مارنے کا طریقہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ماریے، ہر ایک کے ساتھ 7 کنکریاں مار دیجئے، بات ختم ہو جائے گی. کنکریاں مارنی ہے، اور اس کے بعد جانور ذبح کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو سر منڈوانا ہے، اور اس کے بعد طواف افاضہ کے لیے جانا. یہ 4 کام 10 تاریخ کو آپ کو کرنے ہیں. یہ 4 کام آپ کر لیتے ہیں تو آپ حج کے احرام سے باہر آ گئے، آپ کے حج کا اہم جو حصہ تھا وہ گزر گیا. اب یہاں کچھ باریکیاں میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے کنکریاں مارنے کے لیے ضروری نہیں کہ صبح صبح ماریں. آپ کو اگر ٹائم فریم دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا قافلہ اس وقت جائے گا، آپ ان کے ساتھ جائیے، کوئی حرج نہیں. تھک کر آئے ہیں، آپ مینا میں آرام کر لینا چاہتے ہیں، دوپہر تک آرام کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن آپ کو اس دن کنکریاں مارنی ہیں. کنکریاں مارنا ہے. کبھی کچھ عمر دراز ہیں جو اتنی دور چل کر نہیں جا سکتے، کوئی اور بیمار ہونے کی وجہ سے یا کمزور ہونے کی وجہ سے کوئی اور ان کی کنکریاں لے لیتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. جیسے میری والدہ ہیں، میں نہیں لے جا سکتا والدہ کو میں مینا ہی میں چھوڑ دیتا ہوں، یعنی ٹینٹ میں ہی چھوڑتا ہوں، ان کی کنکریاں لے کر جاتا ہوں. طریقہ کیا ہے؟ میں پہلے اپنی کنکریاں اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں مار دوں گا، ہو گئے میری کنکریاں. اب اس کے بعد نیت میری والدہ کی طرف سے، پھر اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماروں گا، مار لے سکتے ہیں. کنکریوں کے بعد قربانی کا مسئلہ. ظاہر بات ہے قربانی آپ نہیں کر سکتے اپنے ہاتھوں سے. کئی بار آپ کو کہا جاتا ہے، بہت سارے چاہے گورنمنٹ کی طرف سے قربانی ہو یا پرائیویٹ کوئی قربانی آپ کی طرف سے کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ لوگ آپ سے یہ کہیں گے کہ اتنے بجے آپ کی قربانی ہوگی، اتنے بجے ہوگی. دیکھیے یاد رکھیے، یہ جو ترتیب ہے، اگر اس ترتیب کی پابندی ہو سکے تو افضل ہے، بہتر ہے. لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس دن اللہ کے نبی کے پاس کئی صحابہ آئے. کسی نے کہا اللہ کے نبی میں نے یہ کام پہلے کر لیا، کسی نے کہا اللہ کے نبی میں نے وہ کام پہلے کر لیا، کسی نے کہا میں پہلے جانور ذبح کیا بعد میں کنکریاں مارا، کسی نے کہا میں سر پہلے منڈا لیا بعد میں جا کے جانور ذبح کیا. اللہ کے نبی نے ہر ایک سے کہا افعل ولا حرج، کہا جاؤ باقی کام پورے کرو، کوئی حرج کی بات نہیں. جب اللہ کے نبی نے سہولت دے دی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بہت سارے حاجی خامخواہ تکلیف میں پڑتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نہیں ترتیب کی پابندی ضروری ہے ورنہ دم لازم آئے گا. نہیں، اللہ کے نبی نے رخصت دی. آپ کا جانور کٹ جائے گا، بھروسے مند آدمی کے حوالے کیجئے. اگر آپ اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرتے ہیں یا آپ کے ٹور آپریٹر وغیرہ کرتے ہیں، بھروسے مند آدمی کے حوالے کیجئے. قربانی آپ کے جانور کی ہو جائے گی. آپ اپنے سر کے بال منڈوا لیجئے یا کٹوا لیجئے. خواتین ویسے ہی حسب معلوم 1 انگلی برابر 1 انچ برابر بال کٹوا لیں، یہ کافی. طواف افاضہ اسی دن کر سکیں تو بہت افضل ہے، بہت بہتر ہے. لیکن یاد رکھیں، چوتھا یہ کام طواف افاضہ آپ اگر 11 تاریخ تک مؤخر رکھتے ہیں، 12 تک بھی مؤخر رکھنا چاہتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے. لیکن 10 کو کر لیں گے تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آپ نے 10 تاریخ کو ہی کر لیا، تو کرنے کے بعد رات میں کسی صورت آپ کو واپس مینا لوٹ کر آنا ہے. یہاں بہت سارے حاجیوں سے غلطی ہوتی. وہ کیا کرتے ہیں، عرفات، مزدلفہ، مینا اتنے ہی تھکا دینے والے کام ہوتے ہیں کہ پورا کرنے کے بعد ہوٹل جاتے ہیں اور ہوٹل میں سو جاتے ہیں، اور مینا میں واپس لوٹ کر آنے کا جو کام 10 تاریخ کی رات کو جو لوٹ کر آنا ہے وہ نہیں کر پاتے. بہت بڑی غلطی ہے. بلکہ بغیر کسی عذر کے آپ قیام چھوڑ دیتے ہیں مینا کا، آپ کے اوپر دم دینا لازم آئے گا. یعنی فدیے کے طور پر ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا آپ کو اگر بغیر کسی عذر کے ایسا کرتے ہیں. تو آپ کوشش کر کے واپس آ جائیے. اور اگر اتنے آپ عمر دراز ہیں کہ آپ جا کر اس رفتار سے واپس نہیں آ سکتے تو آپ 11 تاریخ کو طواف افاضہ کر لیجئے، لیکن مینا میں رات گزاریے. اب اس کے بعد دیکھیے 11، 12 اور اگر آپ چاہیں فضیلت زیادہ کمانا تو 13. ان تینوں میں کیا ہے؟ رات ہے، دن ہے، رات ہے، دن ہے، رات ہے، دن ہے. یعنی پہلے رات آتی ہے 10ویں تاریخ کے بعد کی رات 11ویں کی رات ہے، پھر دن ہے، پھر رات ہے، پھر دن ہے، پھر رات اور دن. آپ کو صرف 2 کام کرنے ہیں، یاد رکھیے، صرف 2 کام. خاص جو کام ہیں حج کے 2 ہی کام، 11، 12، 13 تاریخ کو. رات میں مینا میں رہنا
اور دوسرا کام ہے دن میں زوال کے بعد 3 جمرات کو کنکریاں ساتھ کنکریاں مارنا. 3 جمرات کو ساتھ یعنی 21 کنکریاں جمرات کو مارنا. تو رات میں مینا میں قیام کرنا اور دن میں زوال کے بعد یعنی دوپہر میں ظہر کے بعد سے لے کے عصر بعد حتیٰ کہ مغرب بعد بھی آپ مارنا چاہیں تو مار سکتے ہیں. جا کے کنکریاں مار کے آئیے. بس یہی آپ کو کرنا ہے. اور 5 وقتہ نمازیں اپنے ٹھکانے پر آپ کو ادا کرنی ہیں. 5 وقتہ نمازیں 2 رکعت کر کے ہی ہر وقت کو ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کریں. ایسے کرتے ہوئے آپ کی 11, 12 اور 13 گزر جائیں گی. تو کیا ہوگا؟ 11, 12, 13 سب سے فارغ ہو جانے کے بعد مسئلہ رہ جائے گا صرف آپ پوری طریقے سے فارغ ہو گئے. اب 12 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد یا 13 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد وہ آپ کو ہوٹل لے آئیں گے. آپ آرام سے ہوٹل میں رہیں گے. پھر وہی معمول کہ مسجد میں عبادت کیجئے, ذکر کیجئے, موقع ہو تو نفل طواف کیجئے, جو ہو سکتا ہے عبادتوں میں لگے رہیے. ایک کام صرف باقی رہے گا, وہ ہے طواف وداع. طواف وداع کب کرنا ہے آپ کو؟ مکہ سے نکلنے سے پہلے جو آخری وقت ممکن ہے آپ کو. مثال کے طور پر آپ کو صبح میں 10 بجے نکلنے کے لیے کہا گیا ہے, فجر کے فوری بات کر کے آپ آ سکتے ہیں الحمدللہ, یا فجر سے پہلے کر لے سکتے ہیں الحمدللہ, یا اگر کوئی عمر دراز ہیں رات ہی میں کر کے آ جاتے ہیں اس لیے کہ رات میں جاگنا, صبح میں طواف کرنا مشکل ہے, رات میں بھی آپ کر لے سکتے ہیں. جو آخری وقت آپ کے لیے ممکن ہے وہ آخری وقت میں 7 چکر کا صرف ایک طواف اپنے معمول کے کپڑوں میں آپ کر کے آ جائیے. آپ کا حج مکمل ہو گیا. آپ کا حج یہاں پہنچ کر مکمل. اتنا ہی آپ کو حج میں کرنا ہے. بقیہ جتنی عبادتیں ہیں, جو بھی دعائیں ہیں, یہ سب آپ کی اپنی دعائیں, جتنی دعائیں چاہیں آپ کرتے رہ سکتے ہیں. اب اس میں کچھ چیزیں ہیں, باریکیاں ہیں جو تفصیلات میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھی, اس لیے کہ مقصد جیسے میں نے کہا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ضروری جو باتیں ہیں ان کو یاد رکھیں پہلے نمبر پہ. ان کو یاد رکھ کر مزید تفصیلات بھی آپ جاننا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی مل جائیں گی. میں یہاں 2 باتیں کہہ کر اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ میرا اپنا ایک درس ہے, تفصیلی درس ہے, میں اور ہمارے ایک ساتھی کا حج اور عمرے کے عملی طریقے پر ایک اس کا ویڈیو ہے. میں انشاءاللہ آپ کے ٹور آپریٹر جو ہیں ان کو بھیج دیتا ہوں, وہ آپ کے پاس بھیج دیں گے. اس میں تفصیل ہے, یہی باتیں اور تفصیل کے ساتھ اس میں ہیں. آپ چاہیں تو اس کو دیکھتے رہیں, آپ کے واٹس ایپ پہ رہے گا, آپ کے موبائل پہ رہے گا, یہاں بھی دیکھیں وہاں بھی. اور اللہ نہ کرے کہیں کسی دن درمیان شک ہو گیا, آپ اسے پھر ریوائنڈ کر کے وہاں رکھ کر دیکھ لے سکتے ہیں کہ بھئی آج کے دن کے اعمال کیا ہیں. روزانہ صبح آپ دیکھ لے سکتے ہیں, وہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, وہ دیکھ لیجئے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو باتیں آپ کے سامنے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی سوال آپ کے پاس ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ لیں. آپ کا حج مکمل ہو گیا. رہی بات زیارت مدینہ کی, تو چونکہ ہمارے اپنے بھائی ہیں حافظ اظہر خان مدنی حفظہ اللہ, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ زیارت مدینہ کے مسئلے کو وہ لے لیں تاکہ وہ بھی آپ کے سامنے گفتگو کر کے مسائل کی وضاحت کر لیں. تو میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی بھی سوال حج عمرے سے متعلق اگر ہے تو مجھ سے پوچھ لیں, اور ان سوالات کے جواب دے کر میں مائک جو ہے ہمارے بھائی کے حوالے کر دوں گا. جی ہاں. آپ اگر مینا جا رہے ہیں, چاہے 8 کی صبح لے جا رہے ہیں یا رات میں لے جا رہے ہیں یا 7 کی شام میں ہی لے جا رہے ہیں, احرام وہیں سے ہوٹل سے باندھ کر نیت کر کے احرام کی وہیں سے نکل جائیں گے آپ. جی. رات کا آخری جو ہے فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہنچ جانا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم لوگ ہندوستان والے لوگ ہیں, ہم یہ امید رکھتے ہیں 2 گھنٹے میں آرام سے پہنچ جا سکتا ہوں. اس دن نہیں ہوگا. آپ کو جو ہے ٹیکسیاں نہیں ملے گی, آپ کے لیے بڑی پریشانی ہوگی. اس لیے واپس پہنچنے کے لیے آپ انتظار مت کیجیے. جیسے طواف کرنے کے بعد عام طور پہ آدمی ہوٹل جاتا ہے, تھکان اتنی رہتی ہے کہ دل کرتا ہے کسی طرح 2 گھنٹے سو جاؤں, لیکن نہیں اٹھ پاتے آپ 2 گھنٹے میں. سوچتے ہیں 12 بجے اٹھ کے نکل جاؤں گا. 12 بجے اٹھ کے آپ باہر نکلتے ہیں, ٹیکسی نہیں ملتی آپ کو مینا پہنچنے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے نازک مسئلہ اس دن کا رہتا ہے, اس دن ایک دن برداشت کر لیجیے. اگر طواف زیارت اسی دن کر رہے ہیں تو آپ مینا واپس آ جائیے. فجر کے بعد آپ کیا کیجئے, مینا میں جو ٹینٹ میں آرام کر لیجئے.
دوسرے دن کنکریاں مارنے کے بعد آپ جو ہے اسے چلے جائیے اپنے ہوٹل 11 تاریخ، اس لیے کہ دوسرے دن آپ کو حرم جانا نہیں ہے 11 تاریخ کو، ظہر میں کنکریاں مار کے چلے جائیے، ظہر سے لے کے عصر مغرب کا وقت آپ چاہیں تو ہوٹل میں گزار لیجئے، پھر رات میں 9-10 بجے تک آپ واپس آ جائیں۔ لیکن 10ویں تاریخ کی رات کو جو واپس نہیں آنے کی غلطی کرتے، بہت حاجی کرتے ہیں، ہم لوگ سب رہ کر دیکھیں، ہم کو پتہ ہے نا، تو 10ویں تاریخ کو فجر سے پہلے رات کا کچھ حصہ بھی اگر مینا میں آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو مینا کا قیام مل گیا ہے۔ لیکن اس امید پر کہ مجھے مل جائے گا، بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، کئی بار راستے میں ان کی پوری رات گزر جاتی ہے، تو وہ ذرا خیال رکھ لیجئے، رات کا کچھ حصہ بھی اگر آپ کو مل جاتا ہے، آپ 2 بجے پہنچ گئے، 3 بجے پہنچ گئے تو بھی کافی ہے۔ فجر آج کل جو ہے 4 سوا 4 بجے ہو رہی ہے وہاں، تو آپ 3 بجے بھی پہنچ جاتے مینا کے حدود میں تو آپ کا قیام مان لیا جائے گا، آپ نے رات جو ہے مینا میں گزاری ہے۔ جی واللہ اعلم۔ جی مائک ہے؟ اچھا، یہ اچھا سوال آپ نے کیا، طواف افاضہ جس دن کرتے ہیں نا، طواف افاضہ یعنی 10ویں تاریخ کو، اس دن طواف کے ساتھ سعی بھی کرنا ہے کیا؟ یہ سوال کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ جو حج کر رہے ہیں وہ حج تمتع ہے، آپ جو حج کر رہے ہیں نا وہ حج تمتع ہے۔ اس حج تمتع میں گرچہ آپ عمرے میں سعی کر چکے ہیں، لیکن آپ کو طواف کے ساتھ سعی بھی کرنی پڑے گی طواف افاضہ کے دن، طواف کے ساتھ سعی بھی کرنی پڑے گی حج تمتع میں۔ حج کی اور 2 قسمیں، حج افراد اور حج قران۔ اس میں یہ سہولت ہے کہ اگر آپ نے پہلے طواف کے ساتھ سعی کر لی تھی، جو پہلے حج سے پہلے کا آپ کا عمرے والا جو طواف تھا اس کے ساتھ سعی کر لی تھی، تو طواف افاضہ کے ساتھ سعی کی آپ کو ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن یہ مسئلہ آپ کے لیے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا حج تمتع ہے، حج تمتع آپ کر رہے ہیں، بیچ میں آپ عمرے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں، اس لیے طواف کے ساتھ سعی بھی کرنا چاہیے طواف افاضہ کے دن۔ بہت اچھا سوال ہے جی۔ جی اچھا سوال یہ کر رہے ہیں، 10ویں تاریخ کو 4 کام کرنے ہیں، کنکریاں مارنا ہے، جانور ذبح کرنا ہے، سر منڈوانا ہے اور طواف افاضہ کرنا ہے۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہم قربانی کر چکے ہیں تو کیا احرام ہی کی حالت میں طواف افاضہ کرنا ضروری ہے، یا پھر یہ کہ احرام اتار کے اپنے معمول کے کپڑوں پر بھی طواف افاضہ ہو سکتا ہے؟ طواف افاضہ کے لیے احرام میں رہنا ضروری نہیں۔ اگر آپ نے کنکریاں مار لی، جانور ذبح ہو گیا، سر منڈوا لیے، یا کم سے کم 2 کام ہو گئے، کنکریاں مار لی اور سر منڈوا لیا یا کٹنگ کروا لی، جو بھی، اب اس کے بعد جانور تو اپنے وقت پہ ذبح ہوگا، آپ اپنے کپڑے بدل سکتے ہیں، یعنی احرام نکال کر آپ معمول کے کپڑے پہن سکتے ہیں اور اسی میں جا کے طواف افاضہ کر کے آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ خیال رکھیں، جب تک آپ طواف افاضہ نہیں کر لیتے، احرام سے آپ پوری طرح نہیں نکلتے۔ اس کو کہتے ہیں آپ آدھے حلال ہوئے، ابھی آدھا احرام باقی ہے آپ کا۔ آدھے سے مراد کیا ہے؟ میاں بیوی والا رشتہ جو ہے طواف افاضہ سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بقیہ ناخن کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، خوشبو لگانا ہے، کپڑے پہننا ہے، یہ بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ طواف افاضہ سے پہلے یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں، سوائے بیوی اور میاں بیوی والے رشتے کے۔ اگر طواف افاضہ بھی کر لیتے ہیں تو پھر میاں بیوی والا رشتہ بھی آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ جی ٹھیک، نہیں طواف وداع میں سعی نہیں، طواف وداع میں صرف طواف ہے، 7 چکر طواف کے بعد آپ نکل جائیں گے، طواف وداع میں سعی نہیں۔ سعی دیکھیے 2 ہی میں، ایک عمرے کے اندر سعی ہوتی ہے جب شروع میں عمرہ آپ کرتے ہیں، دوسرا طواف افاضہ کے ساتھ سعی۔ سعی صرف یہ 2 جگہ پہ ہوتی ہے، اور اگر آپ کا حج افراد یا حج قران اگر ہوتا، جو کہ نہیں ہے آپ کا، اگر ہوتا تو ایک سعی پورے سفر میں سعی ایک بار ہوتی ہے آپ کے اوپر۔ آپ یہ مان لیں کہ سعی آپ کے اوپر 2 ہی ہیں۔ وہیں یہ مسئلہ بھی بتا دیتا، نفل طواف بالکل آپ کر سکتے ہیں 7 چکر، نیچے سے ہوا نیچے، نہیں ہوا اوپر، جہاں سے ہوا نفل طواف کر، لیکن نفل سعی کوئی عبادت نہیں۔ اسی لیے پورے حج میں آپ کے طواف کتنے ہوں گے اللہ عالم، آپ کی طاقت اور اللہ کی توفیق کے بعد آپ کی طاقت پر ہے، لیکن سعی 2 ہی بار ہوگی، ایک عمرے میں ہوگی، ایک طواف افاضہ کے ساتھ ہوگی۔ جی دعا کرنا ہے، میں جان بوجھ کر اس مسئلے کو میں نے جان بوجھ کر اس مسئلے کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا، اس لیے کہ اس میں آپ کو وہاں کھڑے ہونے نہیں دیں گے،
آپ کو کھڑے ہونے نہیں دیں گے بالکل بھی. سنت یہ ہے کہ آپ جو ہے کنکری پہلے دن جب ماریں گے تو دعا نہیں ہے کچھ بھی, کنکری مار کے نکل جائیں, لیکن پہلے اور دوسرے دن جو ہے, معاف کیجیے 11 اور 12 اور 11 اور 12 اور 13, اگر 13 کے دن رکتے ہیں تو 3 کنکریاں, 3 جمرات کو کنکریاں مارنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پہلی کنکری کو, پہلے جمرے کو مارنے کے بعد رائٹ سائڈ میں جا کے قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا سنت ہے. پھر دوسرے کو کنکریاں مارنے کے بعد لیفٹ سائڈ میں جا کے دعا کرنا سنت ہے. لیکن چونکہ آپ کو وہاں کھڑے ہونے ہی نہیں دیتے, اس لیے تفصیلات میں نے ذکر نہیں کی. البتہ میں نے جیسے کہا وہ جو ویڈیو اس میں نے ذکر کی ہوئی ہیں وہ دیکھ لیں انشاءاللہ. جی اگر موقع ہوتا ہے تو قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا چاہیے. جی یہ سوال خواتین کی طرف سے ہمیشہ آتا ہے. جو خواتین الحمدللہ باپردہ خواتین ہیں اور ہمیشہ چہرے کا نقاب کرتی ہیں, ان کے لیے یہ مسئلہ بہت ایک تشویش کا باعث بنتا ہے. کیا عمرے کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے یا نقاب ڈال کر رکھ سکتی ہیں؟ یاد رکھیے, مرد کے احرام میں مرد کے متعلق تفصیل ہے. عورت کا احرام, کئی علماء نے لکھا کہ عورت کا احرام ہی ایک طرح سے اس کا چہرہ اور اس کا ہاتھ کھلا رکھنا ہے. یعنی اللہ کے نبی نے چہرہ کھلا رکھنے کا حکم دیا ہے, ہاتھ کھلے رکھنا تو کھلے ہی رکھنا ہے آپ کو. اب اس میں آپ کو ہمیں اپنی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں. مرد ہمیں دیکھیں گے یا دیکھیں گے تو ہمیں شرم محسوس ہوگی, نہیں, یہ عبادت ہے. ساری زندگی اللہ نے چہرہ ڈھانک کر رکھنے کا حکم دیا تو ڈھانک کے رکھے ہیں. اگر اللہ نے حالت احرام میں کھلا رکھنے کا حکم دیا, کھلا رکھیں گے. البتہ چہرے پہ نقاب ڈالے بغیر آپ اگر ایسی کوشش کرتے ہیں, جیسے ٹینٹ میں آپ ہیں, مردوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنے کے بجائے مردوں کی طرف آپ اپنا رخ پھیر کر بیٹھیں, بالکل آپ کو جائز ہے. آپ مرد اس طرف ہیں, آپ اپنی اوڑھنی سے آسرا کر لیتے ہیں, بالکل جائز ہے, کر سکتے ہیں, لیکن نقاب نہیں پہن سکتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کیا کرتی تھی کہ جب قافلے میں تھیں تو چہرہ کھلا رکھی ہوئی تھی احرام کے مطابق. مسافر لوگ جو گزرتے قافلے والے کبھی مرد, تو وہ اپنی اوڑھنی سے آسرا کر لیتی تھی. تو یہ ہے مسئلہ, لیکن یہ بھی عبادت ہے. اللہ کے حکم سے ساری زندگی چہرہ ڈھک کے رکھا تو اللہ کے حکم ہی سے احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھیں گے, ہاتھ میں دستانے یا گلوز جو ہے نہیں پہنیں گے. جی ٹھیک, بالکل ضروری ہے, آپ چہرہ نہیں ڈھک سکتی ہیں, مسئلہ یاد رکھیں. جی ہاں بالکل جا سکتے ہیں. دیکھیے یہ سوال جو پوچھ رہے ہیں میں اس کو آسان کر کے بتا دوں. میں نے کہا نا کہ اگر آپ جو ہے تھک گئے ہیں بہت زیادہ, 10 تاریخ کو آپ 3 کام کر لیتے ہیں, کنکریاں مار لیتے ہیں, جانور ذبح ہو جاتا ہے, سر منڈوا لیتے ہیں, طواف زیارت نہیں کرتے ہیں, تو 10 تاریخ کو رات میں آ کے ٹینٹ میں ہی سو گئے, رات گزر گئی مینا میں. 11 ذی الحجہ کی صبح فجر کے بعد اٹھ کر سیدھے مکہ چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے طواف زیارت کر لیتے ہیں, اور پھر شام سے پہلے آرام سے یہاں لوٹ کر آ جاتے ہیں, اور آ کے کنکریاں 11 تاریخ کی جو ہے وہ مار لیتے ہیں, پھر رات میں قیام کر لیتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اور حاجیوں کی بڑی تعداد جن کو تجربہ ہے ایسا ہی کرتے ہیں, وہ 2 دن کی تھکان سے آرام بھی پا لیتے ہیں اور طواف زیارت کو 11 تاریخ تک مؤخر کر کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. یاد رکھیں اگر ممکن ہو تو 10 کو کر لینا بہتر ہے طواف افاضہ, لیکن اگر تکلیف ہے, تھکان ہے, کچھ بھی, تو پھر 11 تاریخ کی صبح میں بھی آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں. جی ایک سوال, 1 منٹ, یہ سوال پوچھ رہے, میں چاہ رہا تھا وہ آ ہی گیا سوال. وہ کہہ رہے طواف زیارت کو کب تک مؤخر کر سکتے ہیں, کب تک مؤخر کر سکتے ہیں؟ آپ چاہیں تو 13 ذی الحجہ کے دن بھی جا کر جو ہے 3 دن منا سے نکلے ہی نہیں آپ, لیکن 13 ذی الحجہ کو چاہے تو جا کر آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا جب تک طواف زیارت نہیں ہو جاتا آپ احرام سے پوری طرح باہر نہیں ہوتے. احرام کی کچھ پابندیاں, میاں بیوی والے تعلق کی کم سے کم پابندیاں آپ پہ باقی رہیں گی. ٹھیک ہے جی پوچھیے. اس کے بعد اور اس کے پہلے آپ 4 رکعت پورے پڑھیں گے, سنتوں کی پابندی کریں گے, اس لیے کہ آپ وہاں جو ہے قیام کیے ہوئے. ہاں تو بھی بہتر راجح یہی ہے اس مسئلے میں کہ آپ جو ہے وہاں پوری نمازیں پڑھا کریں, الا یہ کہ مکہ یا مدینہ میں آپ کا قیام 3 دن ہے یا اس سے کم ہے, 4 دن یا اس سے کم ہے, تو پھر آپ جو ہے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی کب؟ جب آپ جماعت میں نہ ہوں. ورنہ آپ مسافر ہیں 2 دن 3 دن کے لیے مکہ میں, 2 دن 3 دن کے لیے مدینہ میں, لیکن امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پوری نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو. جی
ہاں احرام کے کپڑے، جیسے میں نے عورتوں کے بارے میں کہا کہ وہ ان کا احرام ان کے اپنے لباس ہے، وہ چاہے تو 3-4 کپڑے بدل سکتی. مردوں کے لیے بھی 2 چادریں، آپ 4 یا 6 چادریں لے جائیے. 2 میلی ہو گئی، وہ 2 چادر اتار کے دوسری 2 چادر آپ اوڑھ لیتے ہیں، بالکل اوڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. دیکھیے چہرہ ڈھک گیا یا ڈھاک لیے، دونوں میں بڑا فرق ہے. ڈھک گیا کا مطلب یہ کہ میں سویا ہوا تھا، وہ بے خیالی میں جو ہے کپڑا چہرے پہ آ گیا خاتون کے، یا مرد سر پہ ڈال لیا، ایسی صورت میں کہ صرف کپڑا ہٹا دیں، کوئی آپ کے اوپر مسئلہ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ نہیں میں جو ہے چہرہ ڈھک لوں گی، نہیں میں سر ڈھک لوں گا، دم ہے تو بتاؤ میں دے دوں گی، یہ جائز نہیں. آپ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے ایسا، آپ کو پابندی کرنی پڑے گی. اگر ایسی لا علمی میں ہو جاتا ہے تو کپڑے سے ہٹا دیجئے، بات ختم ہے، کوئی اس پہ دم وغیرہ کچھ نہیں ہے. جی انشاءاللہ. اگر آپ نفل عمرہ کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے، دیکھیے ایک سفر میں ایک عمرے پہ بس کیجئے، الا ہی کہ اگر آپ کو قرن المنازل یعنی طائف کی طرف لے جاتے ہیں، یا مدینہ جا کے دوبارہ مکہ آنے کا موقع ملتا ہے، یا درمیان میں آپ کو ایسی کوئی چانس ملتی ہے کہیں آپ گئے باہر دور حدود میقات سے باہر واپس آ رہے ہیں، تو میقات سے احرام باندھ کر آئیے تو عمرہ کر سکتے ہیں آپ. اور اگر ایسا کچھ کرتے ہیں تو جو احکام اس عمرے کے ہیں سیم وہی احکام اس عمرے کے بھی، کوئی فرق نہیں. مسجد عائشہ والا مسئلہ اہل علم کے پاس اس میں 2 رائے ہیں. کئی علماء یہ مانتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور آپ ہو سکتا ہے وہاں مکہ میں پوچھیں، کئی علماء آپ کو جائز ہونے کا فتویٰ دے بھی دیں گے. لیکن زیادہ تر ہمارے جو مطلب دلیل کی روشنی میں علماء فتویٰ جو دیتے ہیں وہ یہ، چونکہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو ان کے خاص حالات پر اجازت دی تھی، تو اس مسئلے کو مسجد عائشہ والے عمرے کو ویسی عورتوں کے ساتھ خاص رکھنا بہتر ہے. یعنی جن عورتوں کو عمرہ کا موقع نہیں ملا ماہانہ مجبوری کی وجہ سے، وہ اگر کرنا چاہیں تو تنعیم سے مسجد عائشہ سے عمرہ کر لیں. مرد حضرات کو اس کے بجائے نفل طواف پر، دیگر عبادتوں پہ توجہ دینی چاہیے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر کوئی سوال پوچھنا کاغذ چاہیے تو پیپر لیجیے. اور سوال ہے نہیں ہے؟ سن لیں، بولیے. نہیں، یہ ایک مسئلہ یاد رکھیے، آپ ابھی شروع کیے ہیں، آپ کا عمرہ ہوا ہے اور ابھی آپ کا حج باقی ہے، تو بیچ میں کوئی اور عمرہ نہ کریں، درمیان میں کوئی عمرہ نہ کریں، یہی زیادہ صحیح بات ہے. اس لیے کہ ابھی آپ کی عبادت مکمل نہیں ہوئی. حج کے بعد اگر آپ کرتے ہیں تو کس کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ جو آپ کے انتقال کر گئے مرحومین ہیں، یا کوئی باحیات ہیں لیکن اتنے بوڑھے اتنے کمزور ہیں کہ وہ سفر ہی نہیں کر سکتے، تو ایسے آدمی کی طرف سے کر سکتے ہیں. باقی ہمارے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، طاقت نہیں ہے ان کے پاس سفر کی، ان کی طرف سے نہیں ہو سکتا. مرحوم والد یا والدہ یا کوئی اور رشتہ دار، ان کی طرف سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ حج کے بعد ہونا چاہیے. جی احرام کی حالت میں کیا جسم پر کوئی دوائی لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں لگا سکتے ہیں، بس خیال رکھیے کہ اگر اس کے اندر خوشبو وغیرہ ہے، کبھی ویسے تو نہیں ہوتی دوائیوں میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار جیسے دوائی میں لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے کریم کو بھی دوا میں شامل کر لیتے ہیں. بہت زیادہ مجھے کھجلی ہو رہی ہے، میں موئسچرائزر لگا لوں گی یا لگا لوں گا وغیرہ، خوشبو کی چیزیں بسا اوقات آ جاتی. تو خوشبو والی کوئی چیز ہو تو اس سے پرہیز کریں. بقیہ دوائی، علاج، معالجہ سب ہو سکتا ہے، کوئی حرج بات نہیں، دوائی بالکل لگا سکتے ہیں. احرام کی حالت میں کھجا سکتے ہیں، کھجلی ہو تو بالکل کھجا سکتی ہیں. بعض لوگ اس میں سختی کرتے ہیں. کیا سختی کرتے ہیں؟ یہ سختی کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کھجایا، سر میں کھجلی ہوئی کھجائے، ہاتھ پہ کھجلی ہوئی کھجائے، اگر آپ کا ایک بال بھی نکل گیا تو دم دینا پڑے گا. ایسا نہیں. حضرت عائشہ کے پاس یہی مسئلہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ کھجانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ بال گر جا سکتے ہیں، اور بال گر گئے تو احرام کی خلاف ورزی ہو جائے گی. حضرت عائشہ نے کہا اگر مجھے کھجلی ہوئی، ہاتھ سے نہیں کھجا کے پیر سے کھجا سکی ہوں تو پیر سے بھی میں کھجاؤں گی. مطلب یہ وہ عادتیں ہیں جن میں آدمی جو احتیاط اپنی کرے، خیال رکھے کہ احرام کی حالت میں مجھے بال نہیں گرنے چاہیے. لیکن آدمی کو کھجلی ہو تو آدمی کھجا سکتا ہے، اس طرح کے جو احتیاط اپنی کرے، اس کے بعد کھجائے. پھر بھی اگر کوئی بال گر جائے تو اللہ کے پاس پکڑ نہیں ہے.
احرام کی حالت میں بال گر جائے تو کیا کریں؟ خود بخود گر جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ پر. اگر آپ کہیں سے توڑتی ہیں، نکالتی ہیں، یا کنگھا ایسے کرتی ہیں کہ بال بالکل جو ہے نکل آئیں، تو پھر اس صورت میں آپ کے لیے درست نہیں ہوگا. اگر خود بخود بال گرتے ہیں، سر کے بال یا ہاتھ میں، کہیں مردوں کے لیے ہاتھ جسم پہ بال ہوتے ہیں، وہ اگر نکل کے گرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. خاص طور پہ داڑھی کے بال بہت زیادہ لوگوں کو گرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ جی بہت آسان مسئلہ ہے. چاہے حج شروع کرنے سے پہلے یا عمرے کے دوران یا حج کے دوران کبھی بھی عورت کے جو ایام آتے ہیں، مخصوص ایام، ناپاکی کے جو ایام، یہ اگر شروع ہوتے ہیں تو بالکل کوئی پریشانی کی بات نہیں. آپ پورے گروپ کے ساتھ سارے اعمال ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. یعنی یہاں سے احرام باندھیں، تلبیہ کہتے ہوئے جائیں، سارے کام کر سکتے ہیں. صرف ایک کام ہے جو آپ نہیں کر سکتے، وہ ہے طواف. چاہے وہ عمرے کا طواف ہو یا حج کا طواف زیارہ ہو، یہ دو نہیں کر سکتی. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ بہت آسان سا مسئلہ ہے. سارے کام کر لیں. جیسے یہاں سے نیت کر کے گئے، اب عمرہ کرنا ہو تو طواف ہی سے شروعات ہے، نہیں کر سکتے تو ہوٹل میں آپ رکی رہیں. ہوٹل میں رکی رہیں جب تک پاکی نہ ہو. آپ حالت احرام ہی میں ہیں. ناپاکی کا مسئلہ الگ ہے، حالت احرام کا مسئلہ حالت احرام ہی میں ہیں. آپ رکے رہیں، ساری پابندیاں کرتی رہیں. نماز آپ پر نہیں ہے لیکن آپ اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں. تو وہ سارے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ پاک ہو جائیں. ایسے ہی آپ نے احرام باندھا حج کے، مان لیجئے کہ مزدلفہ، عرفات وغیرہ مینا میں ہیں، عرفات جا رہی ہیں، مزدلفہ آ رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں، سارے کام کر سکتی ہیں. طواف زیارت نہیں کر سکتی جب تک پاک نہ ہو جائے. تو آپ حاجیوں کے ساتھ بقیہ سارے کام کیجئے سوائے طواف زیارت کے. اگر وہ مان لیجئے 15، 16 یا 20 ذی الحجہ تک بھی جا رہی ہے تاریخ، کوئی حرج کی بات نہیں. بعض خواتین کے ایام 10 دن کے ہوتے ہیں، 12 دن کے ہوتے ہیں، طویل مدت بھی ہوتی ہے. تو مان لیجئے کہ 10 تاریخ کی صبح ناپاکی ہو گئی، کیا کریں گے؟ 20 تاریخ کو جا کر پاک ہوں گی، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ کنکریاں ماریے، جانور ذبح ہوگا، بال کاٹ لیجئے، اور آپ وہ جو میاں بیوی کے تعلق کے علاوہ سب حلال، آپ حلال ہو گئی. اب طواف زیارت آپ پر باقی ہے. جب تک آپ پاک نہیں ہو جاتی تب تک آپ مینا میں قیام کیجئے، کنکریاں ماریے. جب آپ کی پاکی ہو تب جا کے طواف زیارت کر لیں. اور اس میں آخری جو مسئلہ ہوگا عورتوں کے، ایسی عورتوں کے، مان لیجئے کہ طواف زیارت ہو جانے کے بعد آپ کی ناپاکی ہو گئی تو آپ اپنی پابندی جو ایام کی ہوتی اس حساب سے رہیے. اگر طواف وداع تک پاک نہیں ہوتی ہیں آپ، تو بغیر طواف وداع کے آپ نکل بھی سکتی ہیں مکہ سے. ہاں، ناپاکی کی حالت میں طواف وداع نہیں کر سکتی. ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا لیکن یہ کبھی ہو سکتا ہے. مان لیجئے کہ کوئی عورت 10 تاریخ کی صبح ناپاک ہو گئی، طواف زیارت کرنا تھا. اب ان کی عادت 15 دن کی ہے. اب ہو یہ گیا کہ قافلہ ان کا نکل جائے گا 20 ذی الحجہ کو، 10 دن ہی مکہ میں ہے حج کے بعد، لیکن اب یہ ناپاک ہوئی ہیں تو پاکی ان کی ہوگی 25 ذی الحجہ کو جا کے، 15 دن کی. اب قافلہ نکل جائے گا، کیا کریں گی؟ طواف زیارت کے بغیر تو نکل نہیں سکتی. تو اہل علم نے کہا ایسی کوئی مجبوری آتی ہے جس میں وہ نکل نہیں سکتی تو آخری وقت تک انتظار کرے. اگر اللہ پاک کر دیتا ہے اس سے پہلے تو پاکی کی حالت میں، ورنہ عورت جو ہے پورے احتیاط کر کے، احتیاط کا مطلب پیڈز وغیرہ جو ہے ایسے استعمال کر لے کہ جس سے جو ہے خون کے باہر نکلنے گرنے کا امکان نہ رہے. اس حالت میں بھی وہ طواف زیارت کر کے قافلے کے ساتھ نکل جا سکتے بس. لیکن یہ اخیر میں ہونا چاہیے، قافلہ نکلنے سے پہلے. جیسے طواف وداع لوگ کرتے ہیں ویسے خاتون جو ہے کر لے. ایسی اس وقت ہے جب قافلہ چھوٹ جانے کا ڈر ہو، ورنہ خواتین جو ہے بعد میں جو ہے طواف افاضہ کر لیں. طواف وداع چھوٹ بھی گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ یہاں ایک مسئلہ ضمناً بتا دیتا ہوں. کچھ خواتین خاص طور پہ جن کے ایام لمبے ہیں، 4 دن 6 دن والا مسئلہ زیادہ پریشان کن نہیں ہوتا، 10 12 دن 15 دن کی بعض خواتین کو عادت ہوتی ہے. ان خواتین کے لیے مسئلہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. ان ایام میں، حج کے ایام میں، اپنی ماہواری کے ایام کو ڈیلے کرنے کے لیے، ٹالنے کے لیے کچھ ٹیبلٹس کھانا یا ایک انجیکشن لے کے ان کو ڈیلے کرنا جائز ہے کیا؟ جائز ہے انشاءاللہ، تاکہ آپ کا ان کے ساتھ سفر ہو جائے، لوگوں کے ساتھ آپ کی عبادت ہو جائے. یہ بھی جائز ہے اگر واقعی آپ کو خدشہ ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں. سہولت شریعت نے آپ کو دی ہے.
آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیے، اس لیے کہ ایسی دوائیں استعمال کرنے کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں۔ کئی خواتین کا مسئلہ کہ وہ عبادت کے شوق میں یہ دوائیں استعمال کر لیتی ہیں، اس کے بعد ان کا جو سائیکل ہے وہ متاثر ہوتا ہے، تو کئی قسم کی بعد میں اپنی زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرتی ہیں۔ تو شریعت میں بہت چھوٹ ہے آپ کے لیے، تو آپ اس چھوٹ سے فائدہ اٹھائیے۔ میں نے کہا نا، حتیٰ کہ ناپاکی کی حالت میں قافلہ چھوٹ رہا ہے تو آپ کو طواف افاضہ تک کی رخصت ہے، ویسی کسی مجبوری کی صورت میں۔ واللہ اعلم۔ جی دیکھیے، جو لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں ان کے اوپر عید کی قربانی نہیں، جو لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں ان پر عید کی قربانی نہیں۔ البتہ یہاں گھر میں دوسرے لوگ ہیں، جیسے آپ حج کر رہے ہیں، وہ آپ کا حج ہوا، گھر والوں کا پورا حج نہیں ہو۔ اگر گھر والوں کے صاحب استطاعت ہیں تو آپ کو ان کی طرف سے قربانی کر دینی چاہیے یہاں بھی۔ تو جو لوگ حج پہ گئے ان پر حج کی قربانی ہے، حج تمتع کی، وہ ختم ہو گئی، یہاں ان کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو اپنی قربانی کرنی چاہیے، اور آپ ہی ان کے بھی سرپرست ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ حج کی قربانی اپنی کر لیں، ان کی طرف سے یہاں عید کی قربانی کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ بس ہے، کوئی اور سوال وغیرہ ہو؟ ایک سوال یہ کہہ رہی ہیں کہ ہوٹل میں جو ہے جب بیٹھیں گی، جب آئیں گی ان ایام میں، ناپاکی کے ایام میں، مسجد میں اندر داخل ہوئے بغیر صحن کا جو حصہ ہے، آپ جانتے ہیں نا، باہر کا سفید پتھر وائٹ ماربل والا جو حصہ ہے، اس میں بیٹھ سکتی ہیں کیا؟ دیکھیے، ان ایام میں عورت کا مسجد میں داخل ہونا نہ ہونا یہ ایک مختلف فی مسئلہ، یعنی اہل علم میں دونوں قسم کی رائے رکھنے والے علماء موجود ہیں۔ میں بس اتنا مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں، جو حکم مسجد کا ہے وہی حکم اس صحن کا بھی، اس لیے کہ وہ صحن بھی مسجد ہی کا حصہ ہے، عمارت کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ جو صحن جتنا گھیرا گیا ہے وہ پورا حصہ مسجد حرام ہے، اس پورے حصے کو مسجد ہی جو ہے سمجھا جائے گا۔ اگر آپ اس مسئلے پہ عمل کر رہی ہیں، یہی آپ کے پاس اب تک بھی عمل ہے کہ آپ مسجد میں نہیں جاتی ہیں ایام میں، تو پھر اس میں بھی مت جائیے۔ البتہ ہوٹل میں، جیسے بھائی پوچھ رہے ہیں مون پک میں اگر آپ ہیں تو وہاں سے جو ہے آپ کو معلوم ہے مون پک میں مصلی ہے، مسجد نہیں ہے، مصلی کا مطلب نماز پڑھنے کی خاص جگہ، آپ وہاں بیٹھ سکتی ہیں، اس لیے کہ مصلی کا حکم مسجد کا نہیں ہوتا ہے، مصلی میں بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن جو مسجد ہے، مسجد کے حصے میں آپ جو ہے اگر ناپاکی کے ایام میں نہیں جاتی ہیں تو اب بھی مت جائیے۔ لیکن اگر کسی عالم کے اس فتوے پہ اطمینان ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بھی عورت مسجد میں جا سکتی ہے، تو بالکل جو ہے وہ صحن میں بیٹھ سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، واللہ اعلم۔ جی ٹھیک ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی کو نیچے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے یا آپریشن وغیرہ ہوا، کوئی بھی نہیں، عمر دراز لوگوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے، نماز نیچے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، ایسے لوگ فولڈیبل جو چیئر ہوتی ہے یا سٹول ہوتا ہے، اس قسم کی کوئی چیز اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پورے سفر حج میں آپ رکھ سکتے ہیں، کہیں بھی، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، حرم میں، اپنے کمرے میں، جہاں آپ رکھنا چاہیں، مدینہ میں، سب جگہ پہ کوئی حرج کی بات نہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ جی اگر آپ کی واقعی مجبوری ہے تو، ورنہ ان چیزوں سے جتنا بچیں گے عبادت میں اتنا آپ کو جو ہے دل لگے گا اور زیادہ۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ سوالات اتنے کافی ہیں، اور میرے بعد انشاءاللہ ہمارے اپنے بھائی حافظ اظہر خان عمری مدنی حفظہ اللہ آپ کے سامنے زیارت مدینہ سے متعلق کچھ باتیں بتائیں گے، اور اگر کوئی سوال بعد میں یاد آتا ہے تو وہ سوالات بھی آپ شیخ سے پوچھ لیں، انشاءاللہ شیخ آپ کو جواب دیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ سب کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ ہم اپنی حیثیت کو دیکھ کے نہیں مانگتے، اللہ کے فضل کو دیکھ کے مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل کو جب دیکھ کے مانگتے ہیں تو آپ ہر خیر مانگ سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ سکتے ہیں۔ تو سب کے لیے خیر طلب کیجئے، اور سب لوگوں کو معاف کر کے، دلوں کو صاف کر کے حج کو جا کر آنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم اور آپ کو سب کو جنت میں داخل ہونے والا مسلمان بنا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔